صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه القدیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے. پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے. مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے. مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا. ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا. ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا. بلبشر نے کی وصیت وقت آخر شیث کو. بلبشر نے کی وصیت وقت آخر شیث کو کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو. کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو. حاضرین اکرام و سامعین اعظام، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے میلاد النبی کا تاریخی پس منظر اور ہمارا طرز عمل. تو آئیے سب سے پہلے تاریخی پس منظر پر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارے طرز عمل کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمہ یعنی نبوت سے سرفراز کروں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پھر تمہارے پاس ایک عظمت والے، شان والے، رفعت والے رسول آ جائیں گے. مصدق لما معکم. جو کچھ تمہارے پاس کتابیں، صحیفے جو میں تمہیں عطا کیا ہوں اس کی یہ تصدیق کرنے والے نبی اور رسول آ جائیں گے. تو لتؤمنن به ولتنصرنہ. تو تم پر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری. کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا
جس چیز کا میں تم سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں تمہیں کتاب و نبوت سے سرفراز کروں گا کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، وہ جب آ جائے تم ان کا دور پالو تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اپنے وعدے کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے پیغمبروں کی ارواح نے جواباً عرض کیا اقررنا، ہم اقرار کرتے، ہم نے اقرار کیا، ہم نے تسلیم کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تمہارے ساتھ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ تم بھی گواہ رہو اس بات کے، اپنے وعدے سے مکرنا نہیں، اپنے وعدے سے پھرنا نہیں، تم بھی اس بات پر گواہ رہو، شاہد رہو، اور میں بھی اس بات پر بطور گواہ کے رہوں گا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس جو کوئی اس وعدہ کرنے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی پھر جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ فاسقوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ آیت کریمہ ہیں جو تیسرے پارے کی آیت کریمہ ہیں اور سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر ہے 81-82۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81 اور 82۔ آل عمران تیسرے پارے کا آخری صفحات میں سے ہے، یہ آخری صفحے سے پہلے کا صفحہ آخری پیپر پر ہے۔ تو الغرض اس میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام سے وعدہ لیا، میثاق لیا، عہد لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت کے تعلق سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے کے تعلق سے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میلاد کے پس منظر کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھ لیجئے۔ میلاد کا پس منظر آج سے نہیں ہے، کل سے نہیں ہے، پرسوں سے نہیں ہے، 100 سال، 200 سال، 400-500 سال، 1000 سال پرانا نہیں ہے، حضور کی پیدائش ہی نہیں، اس پر سینکڑوں کتابیں حضور کی میلاد پر دلائل کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لو۔ حضور کی میلاد کا تاریخی پس منظر اگر آپ کو جوڑنا ہو تو حضور کی میلاد کا تاریخی پس منظر وہاں تک جاتا ہے جہاں تک کہ ابھی یہ کائنات کا وجود ہی عمل میں نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا یہ عالم ارواح میں پیغمبروں کی روح سے وعدہ لیا ہے، پیغمبروں کی روح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، جب نہ تم تھے نہ ہم تھے، جب یہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیغمبروں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اے پیغمبروں کی ارواح، اے نبی اور رسولوں کی ارواح سنو کہ یاد رکھو کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے، یعنی شریعت اور نبوت سے میں تمہیں سرفراز کرنے والا ہوں، میں تمہیں نبوت اور رسالت سے نوازنے والا ہوں اور تمہیں اپنی اپنی قوم کا مقتدی اور رہنما بنانے والا ہوں۔ اور یاد رکھو تمہاری حیات میں، تمہاری زندگی میں اگر میرا پیغمبر، اگر میرا عظمت والا، شان والا رسول اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری حیات میں وہ آ جائے جو تمہاری کتاب کی دی ہوئی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہیں جو صحیفے دیے گئے ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لانا، ضرور بھی ضرور ایمان لانا۔ کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ اور جو وعدے کی پاسداری کرے گا وہ ٹھیک ہے، جو اگر وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کوئی وعدے سے پھر جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فاسقوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو تمام ارواحوں نے بیک زبان کہا قالوا اقررنا، سارے پیغمبروں کے ارواح نے کہا کہ اے بار اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں اگر تیرے عظمت والے رسول آ جائے تو ضرور بھی ضرور ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔
تو اگر تاریخی پس منظر دیکھا جائے میلاد النبی کا، تو یہ آیت کریمہ کو اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ، اگر حضور کی وابستگی کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو یہی آیت کریمہ کافی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی پس منظر کے لیے، کیونکہ ابھی حضور کی میلاد ہوئی نہیں، حضور کی ظاہری ولادت ابھی ہوئی نہیں، لیکن رب ذوالجلال انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آمد، میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو۔ تو حضور کا آنا کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا پھر حضور آئیں گے، تو ایسا ڈائریکٹ تو نہیں آ جائیں گے، پیدا ہو کر ہی آئیں گے۔ تو رب ذوالجلال حضور کی آمد کا تذکرہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضور کی آمد کا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ تاریخی پس منظر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے میلاد کا آغاز خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ میلاد کی ابتدا رب ذوالجلال نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی میلاد کا، حضور کی آمد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی دنیا میں بعثت کا تذکرہ رب ذوالجلال نے پیغمبروں کی ارواح کے درمیان میلاد کا جلسہ کیا۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ ابتدا ہوئی تاریخی پس منظر، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اور مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے میلاد کی اختر مختلف شکلیں بنی، حضور کی ولادت کے تذکرے مختلف طور سے قرآن میں، حدیث میں آئے ہیں، تو اسی کو ہم شامل کر رہے ہیں آج۔ یہ تو ابتدائی طور پر، کیونکہ بالکل اگر ابتدا دیکھا جائے تو یہیں سے تاریخی پس منظر میلاد کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے، جب پھر عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا گیا، حضور کی آمد کا تذکرہ اللہ نے پیغمبروں کے سامنے کیا، تو گویا کہ حضور کی ولادت کا ہی تذکرہ تھا، حضور کی آمد کا ہی تذکرہ تھا جو رب ذوالجلال نے پیغمبروں کی جماعت کے سامنے کیا۔ تو گویا کہ اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہہ لیجئے جلسہ، یعنی بیٹھک، جلسہ کہتے ہیں چار لوگ جمع ہو جائے، اس میں ایک کوئی بیان کرنے والا ہو، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ ساری ارواح انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آڈینس تھی، پبلک تھی، عوام تھی سمجھیے، اور وہاں پر خطیب رب ذوالجلال تھا، وہاں پر خطیب رب ذوالجلال تھا جو پیغمبروں کی ارواح سے خطاب کر رہا تھا اور فرما رہا تھا کہ میرا پیغمبر آنے والا ہے، اگر وہ تمہاری حیات میں آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو گویا کہ جو میلاد کا جو تصور ہے، آج کل جو میلاد کا آج ہم جو اس کو الگ ایک طریقے سے، جو سلیقے سے، ایک منظم طریقے سے جو منایا جا رہا ہے، تو اس کی کڑی، اس کی ابتدا، اس کا تاریخی پس منظر یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانیت کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خاکی بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو پھر وقت آخر حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام نے جنت کے پتے پتے پر اور حوروں کے سینوں پر، جنت کے دروازوں پر، ہر مقام پر، ہر جگہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے، دلائل النبوہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کی توبہ جو قبول ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی، جس کو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے اشعار میں یوں منظوم فرمایا: بل بشر نے کی وصیت وقت آخر شیث کو، بل بشر نے کی وصیت وقت آخر شیث کو، کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو، یہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ آمد کہتے ہیں آنے کو، فارسی میں آمد مطلب حضور پیدا ہو کر آئیں گے، آمد حضور کی آنا، حضور کے آنے کا تذکرہ کرنا ہی میلاد ہے، یعنی حضور کی آمد یعنی ولادت، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا ہی میلاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن حضرت شیث علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ بیٹا جب بھی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کے فوراً بعد، اس کے فوراً ساتھ میں
محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کر لیا کرو کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا تذکرہ کیا، حضرت شیث علیہ السلام نے بھی حضور کا تذکرہ کیا۔ الغرض ایسے کوئی پیغمبر نہیں ملیں گے آپ کو تاریخ اسلام میں جنہوں نے حضور کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ ہر پیغمبر نے حضور کی آمد کی بشارت دی، حضور کی آمد کا وعدہ کیا اپنی قوم سے، اور یہ تاکید کر کے گئے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اس میں سے ایک تذکرہ قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ، سورہ صف 28ویں پارے میں پڑھ لیجئے۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ تاریخی پس منظر عرض کر رہا ہوں کہ میلاد النبی کا تاریخی پس منظر، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا۔ میلاد النبی کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، یہی حضور کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، کسی ایک آدمی کو پکڑ کر نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اپنے کسی ایک امتی کو پکڑ کر نہیں فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے ساری قوم، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور یاد رکھو میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سے پہلی کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا، یہ کتاب برحق ہے، یہ نبی بھی برحق ہے، یہ کتاب بھی برحق ہے۔ وَمُبَشِّرًا، یہ تو میرے سے پہلے والوں کا تذکرہ ہو گیا، اب ذرا میرے بعد آنے والوں کا بھی تذکرہ سن لو، اب میرے بعد آنے والوں کا بھی تذکرہ سن لو۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور اے میری قوم میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی، ایک عظیم الشان رسول کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ لوگو وہ نبی عظمت والے شان والے وہ میرے بعد آئیں گے، وہ نبی میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور یاد رکھنا ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اپنی قوم سے حضور کی آمد کا، حضور کی ولادت کا تذکرہ کر کے جلسے میلاد منا رہے ہیں، حضور کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد یعنی حضور کی ولادت، آنا کا مطلب یہی ہے کہ حضور پیدا ہو کر آئیں گے، حضور پیدا ہو کر آئیں گے، پیدا ہونے کو ہی ولادت کہا جاتا ہے یا میلاد کہا جاتا ہے، میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ الغرض سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے یعنی حضور کی ولادت سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا میلاد منایا تھا، حضور کا میلاد منایا تھا۔ میلاد بولتے ہی ایسا غلط تصور ذہن میں مت رکھ لیجیے آپ، میلاد کا مطلب ہے ولادت، میلاد النبی کا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، شرک بالکل غلط ہے، شرک کسی بھی اینگل سے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کو شرک کا نام دیا جائے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، تو یہ میلاد تو جو ہے شرک کی جڑوں کو کاٹنے والی چیز ہے، کیونکہ رب ذوالجلال پیدائش سے پاک ہے، اور ہم اپنے نبی کا میلاد منا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہیں، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اور یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو خدا بنایا نہ تو خدا کا بیٹا بنایا، بلکہ آپ کو نبی ہی رکھا، اور آپ کی جو عظمت، جو شان پیغمبروں نے بیان کیا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اسی شان کو ہم نے اجاگر کیا۔
تو الغرض حضور کی آمد سے 500 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے حضور کا میلاد منایا. یہ ہے میلاد النبی کا تاریخی پس منظر. اس طریقے سے اور بہت سارے آپ کو دلائل تاریخی پس منظر پر مل جائیں گے. تو الغرض حاضرین اکرام، اب میں دوسری چیزوں کی طرف آتا ہوں. اب یہ تو قرآن مجید سے آپ کو کچھ تاریخی پس منظر میں نے دے دیا ہے. ایک تو ابتدائی جہاں پر اس میلاد کا آغاز ہوا تھا وہ آپ کے گوشے گزار کیا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبر آدم علیہ السلام سارے پیغمبروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا. گویا کہ آمد ہی حضور کی ولادت ہے. ولادت کا تذکرہ کرنا، آمد کا تذکرہ کرنا حضور کی میلاد کا تذکرہ کرنے کے برابر ہے. تو الغرض یہ تاریخی پس منظر ہے. اب آ جائیے اس کے بعد میلاد کو حضرت صحابہ کرام نے بھی منایا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کی خوشی میں یا شکرانے میں کہہ لیجئے یا خوشی میں کہہ لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد پر، اپنی ولادت پر خوشی میں یا شکرانے میں خود روزہ رکھا. تو یہ خود حضور کا میلاد منانا ہے. تو الغرض پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے، اگر دیکھا جائے تو بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، گرچہ کہ وہ صحابی نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، ابو لہب جو حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا اور وہ عین جہنم میں جہاں پر عذاب دیا جانے کا مقام ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو خوشی منانے کے صدقے میں اس کے باعث اللہ تعالیٰ عین جو قبر کافروں کے لیے عذاب دینے کی جگہ ہے اس مقام پر حضور کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے اور اس کے لیے شیریں پانی کا انتظام کر رہا ہے. تو الغرض اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی صحابہ اکرام نے منایا، صحابہ اکرام نے بھی منایا، گرچہ کہ آج کل کے جیسا ماحول یا اس طریقے سے منظم طریقے سے نہیں کیا ہوگا، لیکن صحابہ اکرام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کے سارے احوال، یہ صحابہ اکرام اٹھتے بیٹھتے یہ تذکرہ تو کرتے تھے. ایسے کئی احادیث وغیرہ بھی آپ کو مل جاتے بطور دلائل کے. میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا کیونکہ میرا عنوان ہے تاریخی پس منظر، تو اس لیے میں تاریخ کے طور پر اس کو لے رہا ہوں. اگر دلائل ہوتا تو دلائل پیش کرتا، صرف آپ کو نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھ جا رہا ہوں. صحابہ اکرام نے بھی کئی مواقع پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، ولادت کا تذکرہ کیا. تو گویا کہ صحابہ اکرام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. اور رہی بات فی زمانہ جس طور پر منظم طریقے سے منایا جا رہا ہے، یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے. میں آپ کو صرف آپ کی فکر کھولنے کے لیے کچھ مثالیں دیتا ہوں، اس کو سن لیجئے. آج کل ہم اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی اس کو کرتا ہے اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے. ختم قرآن کون سا طبقہ نہیں کرتا بولیے آپ میرے کو؟ دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت والجماعہ، ہر طبقہ کرتا ہوں. مجھے ایک مثال ایسی بتا دیجئے پوری صحابہ اکرام کے زمانے میں، قرون اولیٰ میں، کہ صحابہ اکرام نے پورے بیٹھ کر اکٹھا ہو کر ختم قرآن کیا تھا. بتائیے. کیا ابھی اس کو بدعت کیا ہے مذمومہ، بدعت سیئہ کہیں گے کیا؟ کیونکہ اس کی مثال اب چونکہ بعض حضرات ایسے پوسٹ بنا رہے ہیں کہ میلاد اگر منانا جائز ہے تو میلاد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا. اور اگر میلاد جائز ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 سال تک میلاد آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد نہیں منایا. کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا حضور کا میلاد منانا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے میلاد 12 سال تک آیا. انہوں نے بتائیے تاریخ میں ہے کیا ایسا کہیں؟
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال آپ کی دور خلافت میں میلاد آیا اور آپ نے منایا، کہیں ایک جگہ بھی بتا دیجئے مجھے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 4 سال تک آپ کا دور خلافت رہا، آپ نے 4 سال تک خلافت کی، لیکن کبھی میلاد النبی نہیں منایا آپ نے، کہیں ہے تو بتائیے۔ کیا تم ابو بکر و عمر عثمان و علی سے زیادہ عاشق رسول ہو گئے جو حضور کا میلاد بناتے پھر رہے؟ ارے عقل کے اندھو، ذرا بات کو سمجھو، وقت اور حالات اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں لیکن اصول نہیں بدلتا، یہ یاد رکھیں۔ اصول، یہ قرآن و حدیث کے اصول دیے ہوئے، اس پر آپ کوئی چیز کو بھی پرکھو، اس کے بعد حکم لگاؤ، اس کے بعد حکم لگائیے۔ ابھی اسی چیز کو آپ دیکھ لیجئے، جو ابھی میں ختم قرآن، ایسے آپ کو 20 مثالیں دے سکتے ہیں لیکن صرف ایک پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ ختم بخاری آپ ہر جگہ کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء اہل سنت والجماعت کی مدارس ہو یا علماء دیوبند کے مدارس ہو یا کہیں پر ہو، ایک بھی بتا دیجئے کیا قرون اولیٰ میں ختم بخاری ہوتا تھا؟ ختم بخاری ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ثواب سمجھا جا رہا ہے، باضابطہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھا جاؤ وہ مقصد پورا ہوتا ہے، یہاں تک کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بتاؤ کیا قرون اولیٰ میں ہوتا تھا؟ اور آج ہم پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ میلاد النبی منانے کو یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے کیا ایسا؟ کیا قرون اولیٰ میں کیا ایسا؟ کیا امام اعظم نے ایسا کیا؟ کیا فلاں امام نے ایسا کیا؟ فلاں صحابی نے ایسا کیا؟ فلاں خلیفہ نے ایسا کیا؟ تو پیارے، اس وقت کے حالات اور تقاضے کچھ اور تھے، اب کے حالات اور تقاضے اور ہیں۔ جس طریقے سے آپ قرون اولیٰ میں جو احکام، جیسے کہ قرآن شریف پر اعراب کا مسئلہ تھا، اعراب بعد میں لگائے گئے، نقطے بعد میں لگائے گئے، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اہل عرب تک محدود تھا، وہاں پر ان کو بغیر اعراب کے، بغیر نقطوں کے پڑھ لے سکتے تھے۔ جب اسلام پھیلتا گیا، جب اسلام عرب سے عجم تک پھیلتا گیا، تو پھر اس کے بعد اب ضرورت پڑ گئی کہ پھر اس کو اعراب بھی دیا جائے، اس کو نقطے بھی دیا جائے، کیونکہ عجمیوں کے پڑھنے کے لیے مشکل ہو رہی تھی، وہ پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر اس کو یہ یہاں تک کہ لکھا گیا ہے، یہ بدعت واجبہ تک لکھا ہے علماء اکرام نے۔ یہ بدعت کرنا یہ مکروہ اور حرام نہیں۔ آپ بار بار یہ رٹی رٹائی حدیث شریف سناتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اب لگائیے حکم اسی بات پر کہ کیا آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ قرآن مجید پر جو اعراب لگایا گیا، قرآن مجید پر جو نقطے لگائے، کیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا حضور نے لگایا قرآن پر نقطے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب لگایا قرآن شریف پر؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگایا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لگایا؟ کیا مولا علی رضی اللہ عنہ نے لگایا؟ نہیں لگایا۔ ان چاروں خلفاء نے بھی، یہ چاروں خلفاء بھی نہیں لگایا اعراب اس پر، بعد کے زمانے میں لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات اور تقاضے بدل گئے تھے، حالات اور تقاضے بدل گئے تھے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے ضرور، لیکن بدعت واجبہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر تم اعراب نہیں لگاؤ گے تو پھر اہل عجم جو ہے، جن کو عربی پڑھنے سے واقفیت نہیں ہے، جن کو عربی سے واقفیت نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو غلط سلط پڑھیں گے، جس کے معنی بھی بدل جائیں گے، مفہوم بھی بدل جائے گا، بجائے قرآن مجید پڑھ کے ثواب ملنے کے الٹا گناہ ملے گا۔ تو اس کو بدعت واجبہ قرار دیا گیا۔ تو ہر چیز کو بدعت بدعت کا نام دے کر اس کو بدعت ضلالہ کہنا اور بدعت گمراہی کہنا اور جہنم میں لے جانے والی کہنا، یہ بددیانتی ہے اور نا انصافی ہے۔ انصاف سے کام لینا چاہیے اور اصول سے کام لینا چاہیے۔ تو اب آئیے حاضرین اکرام، یہ کہنا کہ صحابہ اکرام نے نہیں منایا، اس وقت منایا صحابہ اکرام نے۔ آپ دیکھ لیجئے، دلائل کے انبار پڑے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھ لیجئے، علماء اکرام کو سن لیجئے۔ تو الغرض اس وقت کے تقاضے اور حالات الگ تھے، اس وقت کے تقاضے اور حالات الگ تھے، اب کے حالات اور تقاضے الگ ہیں۔ اس وقت ایسے منظم مجالس قائم نہیں ہوتے تھے ہوں گے، لیکن صحابہ اکرام تو اٹھتے بیٹھتے حضور کا میلاد مناتے تھے، اٹھتے بیٹھتے حضور کی تعریف کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے حضور کے چرچے ہوتے رہتے تھے۔ تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کی تعریف تو بیان کرتے ہیں، حضور کے واقعات اور حضور کے معجزات تو بیان کرتے ہیں،
یا کوئی انوکھی چیز لا کر بیان کرتے ہیں. میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، ختم قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی واعظ اور مقرر حضور کی شان اور عظمت اور رفعت اور حضور کے معجزوں کا ذکر کرتا ہے، حضور کی ولادت کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. یہی تو سب کیا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس کو بھی بدعت کا نام دیتے ہیں. یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کا نام دینا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ابھی ہم تاریخی پس منظر سے چلے آ رہے ہیں. ان کے وقت اور حالات الگ الگ تھے، اس لیے ان کے میلاد منانے کا طریقہ الگ تھا. حضور نے روزہ رکھ کر میلاد منایا. آج بھی اگر کوئی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی سنت طریقہ ہے، روزہ رکھ کر میلاد منائے. یہ بھی بالکل باعث اجر و ثواب ہے. اگر کوئی حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، آج بھی اہل عرب جو ہے عرب میں چاکلیٹ بانٹتے ہیں حضور کے میلاد کے نام پر، مولد مولد مبارک مولد مبارک کہہ کر. یہ بھی خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی حضور کی میلاد کے موقع پر اگر 4 جنوں کو جمع کر کر حضور کے کچھ فضائل بیان کرتا ہے، حضور کے معجزات سناتا ہے، حضور کی حیات طیبہ حضور کی سیرت مبارکہ سناتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حضور کی میلاد کا. اس کو کیوں ناجائز قرار دیا جاتا ہے جبکہ اس میں کوئی شرعی ممنوع کام نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، ہم آپ کی اس بات میں تائید کریں گے جہاں پر میلاد کے نام پر ناجائز اور غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں اس میلاد کو ہم میلاد نہیں کہتے ہیں. لیکن ان غیر شرعی کاموں کی وجہ سے آپ میلاد کو ناجائز اور حرام اور بدعت مذمومہ کہنا یہ آپ کی بددیانتی ہے. میلاد کو میلاد کہنا یہ بدعت ضرور ہے، لیکن بدعت حسنہ کہیے، اس پر اجر و ثواب ملے گا. آپ کے بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کو کیا ہے، آگے وہ علماء کی فہرست آنے والی ہے. تو الغرض حاضرین اکرام، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس کا تاریخی پس منظر ہم چلے آ رہے ہیں. گرچہ کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں میلاد منایا گیا ہے، لیکن فی زمانہ، کیونکہ صحابہ اکرام کی زمانے بھی مساجد آپ ہر چیز میں لے لیجئے، حالات اور وقت کے لحاظ سے ہر چیز بدل جاتی ہے. آج کل ہماری مسجدوں میں ساؤنڈ سسٹم ہے اور مساجد کو اچھا ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اور مساجد کو جو ہے پی او پی کیا جا رہا ہے، اچھے سے اچھے میک، اچھے سے اچھے ڈیزائن وغیرہ. آپ فتاوی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جو گزشتہ زمانوں میں جو ہے مسجد کو تزیین کرنا، مسجد کو نقش و نگار کرنے کو ناجائز قرار دیا تھا. مسجد کو تزیین کرنا یا مسجد کو نقش و نگار کرنے کو ناجائز قرار دیا تھا. یہ علماء کے فتوے اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. لیکن فی زمانہ اچھے مسجد نبوی دیکھ لیجئے، مسجد حرام دیکھ لیجئے اور دیگر بڑے بڑے مساجد دیکھ لیجئے، بڑے بڑے علماء کے مساجد دیکھ لیجئے، وہاں جہاں پر بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں، سب جگہ مساجد کو نقش و نگار کیا جا رہا ہے، مساجد کو اچھے سے اچھا تزیین کیا جا رہا ہے، مساجد میں اچھی سے اچھی سہولتیں دی جا رہی ہیں. یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے، وقت اور حالات کا تقاضا ہے. اس لیے گرچہ کہ وہ وہاں پر جو ہے فتویٰ تھا ہوگا، لیکن آج حالات کے لحاظ سے فتویٰ بدل گیا ہے. تو میلاد صحابہ اکرام نے بھی منایا، ان کا طریقہ منانے کا الگ تھا، وقت اور حالات کے لحاظ سے فی زمانہ بھی منایا جا رہا ہے. فی زمانہ اپنے حالات اور تقاضے کے لحاظ سے لوگ جو ہے حضور کی محبت میں میلاد منا رہے ہیں. تو اس کو بدعت کہنا یا یہ کہنا کہ بدعت جو ہے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے نہیں منایا، یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے اور دلائل کے خلاف ہے. منایا انہوں نے، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا اور اب کا طریقہ منظم طریقہ ہے. آئیے اب جو منظم طریقہ کب سے شروع ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اس بارے میں گفتگو کی کہ صحابہ اکرام نے بھی میلاد منایا، لیکن آج ہم جیسا منا رہے ہیں، جیسا طرز عمل، جس منظم طریقے سے ہم میلاد کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسا صحابہ اکرام نے نہیں کیا. جو منظم طریقے سے میلاد منایا جا رہا ہے، ایسا منظم طریقے سے قرون ثلاثہ میں ایسی دلیل نہیں ملتی. لیکن اگر ان کا طریقہ دیکھا جائے تو صحابہ اکرام نے حضور کے معجزات بیان کی، صحابہ اکرام نے حضور کی تعریف کی مجلسیں قائم کی، صحابہ اکرام کے درمیان صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک حضور کے اوصاف حمیدہ اور حضور کے خصائل محمودہ صحابہ اکرام میں کوئی ایک بیان کرتے، سارے صحابہ اکرام بیٹھ کر سنتے. یہی تو مجلس میلاد ہوتی، یہی تو مجلس میلاد کہتے ہیں.
کہ اس میں کئی سننے والے ہو اور ایک حضور کی شان بیان کرتا چلے جائے. یہی تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے ہٹ کر اور میلاد کیا ہے؟ گرچہ کہ آج کل جیسا بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عوام اور پبلک جمع ہو رہی ہے اور سارے لوگ سامعین ہیں اور سارے لوگ سن رہے ہیں، ایک واعظ ایک مقرر بیان کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی معجزات اور ساری عوام سن رہی ہے. یہ ایک منظم طریقہ ایک زمانے کے بعد قرون ثلاثہ کے بعد اس کی دلیل ملتی ہے، ورنہ قرون ثلاثہ سے پہلے بھی میلاد ہوتا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد نہیں ہوتا تھا، میلاد ہوتا تھا لیکن اس وقت کا طریقہ الگ تھا، اس وقت منانے کا طریقہ الگ تھا. اب آئیے اس بات کی طرف ہم بھی آئیں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آغاز ہوا اس بات کی طرف بھی ہم آپ کو نشاندہی کرا دیتے ہیں کہ جو منظم طریقہ شروع ہوا یہ بعد میں شروع ہوا، گرچہ کہ اس سے قبل بھی تاریخی پس منظر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ صحابہ اکرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، لیکن ان کا میلاد منانے کا طریقہ الگ تھا. خود حضور نے بھی میلاد منایا لیکن ایسا منظم کوئی جلسہ نہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور سے جب پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، حضور نے یہی فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں. تو حضور پیدا ہونے کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں یا شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں، یہی تو حضور نے میلاد منایا. تو ان کا بھی میلاد منایا، انہوں نے بھی، طریقہ الگ تھا، ہمارا طریقہ الگ ہے. ہاں ہم یہ بات کی آپ کی تائید کریں گے کہ اگر کوئی شرعی حکم سے ہٹ کر اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہم ایسے میلاد کی تائید نہیں کرتے. ہم ایسے میلاد کی تائید نہیں کرتے جس میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جس میں خلاف شرع کوئی کام کیا جا رہا ہو. ایسے میلاد کی ہم تائید نہیں کرتے. ہم ایسے میلاد کے قائل ہیں جس میں حضور کی شان، حضور کی رفعت، حضور کی عظمت بیان ہو، حضور کے معجزات کا تذکرہ ہو، حضور کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہو، حضور کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہو، حضور کے اوصاف کا تذکرہ ہو، حضور کے خصائل اور شمائل کا تذکرہ ہو. ایسے میلاد کی تائید کرتے ہیں اور ایسا میلاد ہم خود کرتے ہیں اور ایسا میلاد کہنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، ایسا میلاد کرنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو الغرض حاضرین اکرام، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصل عمل المولد بدعۃ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ. کہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو ہے، بنیاد جو ہے، یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے، یعنی لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ، یعنی قرون ثلاثہ یعنی 300 سال تک اس کی کوئی سلف صالحین سے کوئی مثال نہیں ملتی جیسا آج ہم منا رہے ہیں. جس طور پر، جس طریقے پر، جس نہج پر، جس منظم طریقے سے آج ہم منا رہے ہیں، اس نہج پر 300 سال تک ایسی کوئی مثال ہمیں منظم طریقے کی میلاد النبی منانے کی نہیں ملتی ہے. وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا. لیکن یاد رکھے کہ اس کے باوجود، یہ بدعت ہونے کے باوجود، یہ بہت ساری اچھائیاں اور محاسن اور نیکیوں پر شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کی نیکیوں کے ساتھ اس میں کچھ خرابیاں اور خامیاں بھی آ چکی ہیں. خامیوں کی ہم تائید نہیں کرتے، ہم اچھائیوں کی تائید کرتے ہیں. فمن تحرى في عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا. امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جو کوئی غور و فکر کرے اس کے عمل میں، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں، اس کی جو اچھائیاں اس کو اختیار کرے اور اس کی جو برائیاں ہیں، اس میں جو غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اس سے اجتناب کرے تو یہ بدعت حسنہ ہے، اور جو کوئی کرے گا اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا. وَمَن لَا فَلَا. اور اگر کوئی یہ اس کی ضد کو بھی شامل کر لے گا تو یہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ بدعت سیئہ ہو جائے گی. اس کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اور اس کی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں
کہ مجھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی ایک دلیل ملی جو صحیحین میں موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں مجھے ایک حدیث ملی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ بدعت حسنہ ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ظہر علی، کہ مجھ پر یہ ظاہر ہوا، یہ عیا ہوا، تخریجها علی اصل ثابت، یعنی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی دلیل مجھے ملی ہے، مجھ پر ظاہر ہوئے، وہو ما ثبت فی الصحیحین، وہ دلیل کیا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث شریف موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، وہاں پر یہود کو دیکھا کہ وہ یہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس روزے کے بارے میں پوچھا، یہ روزہ کیوں رکھ رہے؟ تو یہود نے جواب دیا ھذا یوم اغرق اللہ فیہ فرعون وانجا فیہ موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی عاشورے کے روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کی غرقابی، ڈوب جانے اور اپنی قوم کی نجات کی خوشی میں یا شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنی قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ کی اتباع میں آپ کی قوم بھی ہر عاشورے کو روزہ رکھتی ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا، یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھ رہے تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے خود روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيُسْتَفَادُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، یہ حدیث شریف سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے، یہ دلیل نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانا ایک معین دن میں، یعنی عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا، تو شکرانے کے طور پر بطور خاص عاشورے کا روزہ رکھنا یہ شکرانے کے طور پر نبی کی سنت ہے اور یہ جائز ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی یہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو حضور کی ولادت یہ اہل ایمان کے لیے نعمت ہے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات ملنے پر جو خوشی کا اظہار کیا، تو اس نعمت پر جو خوشی کا اظہار کیا، یا فرعون کی جو دشمنی تھی اور جو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا اور جو قتل و غارت گری کے لیے آ رہا تھا، اس عذاب سے یا اس کے جنگ و جدال اور قتال سے جو نجات ملی، جو چھٹکارا ملا، اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ رکھا اور قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ادھر اپنے کو نجات ملی تو اس خوشی میں روزہ رکھا۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، تو جب حضور کی نعمت ہمیں ملی تو حضور کی ولادت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کی ولادت پر اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی میلاد کے نام پر کھانا کھلا رہا ہے، کوئی میلاد کے نام پر جلسہ کر رہا ہے، کوئی میلاد کے نام پر حضور کی سیرت بیان کر رہا ہے، تو پھر یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس پر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اور دیگر ائمہ اور فقہاء اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر اب رہا یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو منظم طریقے سے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، یہ قرون ثلاثہ کے بعد اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی میلاد منایا جاتا تھا لیکن منظم طریقے سے نہیں، اپنے اپنے طور پر اس وقت اور حالات کے لحاظ سے، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، ان کے لیے اپنا ممبر مہیا کر دیتے، اے حسان تم اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پر ٹھہر کر تم کفار کا میری طرف سے جواب دو۔ یہ بھی ایک میلاد ہی ہے،
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار میں کیا ہے؟ یہ اشعار حضور نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور کو سنایا۔ یہ اشعار میں کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے، حضور کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی، صحابہ اکرام نے بھی میلاد منایا، گرچہ کہ ایسا منظم طریقہ نہیں تھا، اس وقت کے طریقے اور حالات الگ الگ تھے۔ حضور نے اپنی موجودگی میں حضرت حسان کو منبر پر چڑھایا اور فرمایا کہ بیان کرو، میری طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دو۔ تو حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی ماں نے آپ جیسا جمیل خوبصورت بچہ نے جنم ہی نہیں دیا، آج تک کسی ماں نے کسی بچے کو آپ جیسا خوبصورت جنم نہیں دیا۔ تو حضور کی میلاد کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کی موجودگی میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کا جلسہ نہیں تو اور کیا کہیں گے اس کو؟ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ پیدا ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدا ہونے کو ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان حضور کی موجودگی میں حضور کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر بالفاظ دیگر میں یہ کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا بلکہ حق بجانب ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جلسے میلاد ہو رہا تھا، حضور کی موجودگی میں یہ جلسے میلاد ہو رہا تھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یا رسول اللہ آپ کو ایسا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ کی پیدائش کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، ہم عرض کر رہے تھے کہ قرون ثلاثہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظم طریقے سے جیسا آج منایا جا رہا ہے ویسا نہیں منایا جاتا تھا، گرچہ کہ اس کی شکلیں مختلف تھی، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود یہ جلسہ میلاد ہوا، گرچہ کہ اس کی شکل آج کی جیسے نہیں تھی لیکن اس وقت کے حالات اور تقاضے کے مطابق تھی، اس کو ہم مجلس میلاد کہیں گے یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کہیں گے۔ اب آگے آ جائیے، قرون ثلاثہ کے بعد جو ہے مجلس منظم طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا، بزرگان دین نے بھی منایا۔ پھر اس کے بعد جو بڑے پیمانے پر اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو منانے کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں پر ایک حوالہ ذکر کر کے میں بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ علامہ ابن کثیر، امام ابن کثیر مفسر قرآن، حضرت امام ابن کثیر جو 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مفسر محدث گزرے ہیں، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہن بھائی شاہ ابو سعید المظفر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو ذکر کرتے ہوئے تہذیب التہذیب میں نقل فرمایا ہے کہ وہ کس پیمانے پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا کرتے تھے، گرچہ کہ اس بادشاہ سے پہلے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا تھا، لیکن جو بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو منایا گیا ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ناواقف جاہل لوگ، بعض ان پڑھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ 50 سال پہلے شروع ہوا، بے نظیر بھٹو نے شروع کیا، پاکستان میں شروع ہوا، فلاں جگہ شروع ہوا، یہ 50 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو جو منظم طریقہ ہے، یہ منظم طریقے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی منظم طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی حیثیت تقریباً آپ کو 1000 سال پرانی ملے گی۔ آپ کو تاریخ 1000 سال پہلے سے جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس کے شواہد اور دلائل کے انبار ہے، آپ کو مل جائیں گے۔ تو آئیے یہ حوالہ ہم شامل کر رہے ہیں۔ الملک المظفر ابو سعید کوکبری
بن زین الدین علی بن تبتگین احد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامجاد له آثار حسنة وقد عمر الجامع المظفر بصفحه قاسيون وكان قد هم بسياقة الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك واعتل بأنه قد يمر على مقابر المسلمين بالسفوح وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول. اس بادشاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی نیک طبع اور شریف النفس اور بہت ہی سخی بادشاہ گزرا ہے، بہت ہی عادل اور بہت ہی متقی پرہیزگار منکسر المزاج بادشاہ، اور سنی، یہاں تک کہا گیا ہے الفاظ سنی بادشاہ تھا اور بہت ہی متقی پرہیزگار بادشاہ تھا. اس کا عمل بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ علامہ ابن کثیر تہذیب التہذیب میں اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں. یہ شاہ اربل ملک مظفر ابو سعید کوکبری کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ عظیم الشان محفل میلاد منعقد کیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر، دلیر، حملہ آور، جری، عقل مند اور عادل بھی تھا. یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اور اسے بلند رتبہ عطا فرمائے. یہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں. شیخ ابو الخطاب ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی. یعنی یہ بادشاہ میلاد مناتا تھا. اس وقت کے ایک عالم جلیل تھے، انہوں نے میلاد منانے کے اوپر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا التنویر فی مولد البشیر النذیر. التنویر فی مولد البشیر النذیر، یہ نام کی یہ کتاب لکھی اور اس کے پاس پیش کیا تو اس بادشاہ نے خوش ہو کر 1000 دینار انعام میں دیا ابن دحیہ کو. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الغرض اس تنقید کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ ابھی فی الوقت میں اس بادشاہ کا اور یہ جو منظم طریقے سے جو میلاد منایا جا رہا ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں. تو الغرض ایک کتاب تصنیف کی گئی اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے حوالے اور اس کی تائید میں یہ کتاب لکھی گئی. تو اس پر خوش ہو کر بادشاہ نے 1000 دینار انعام میں دیا تھا. اس کی حکومت صلاحیہ کے زمانے تک رہی. اس نے عقا کا محاصرہ کیا اور اس سال تک وہ قابل تعریف سیرت و کردار اور قابل تعریف دل کا آدمی تھا. سبت ابن جوزی نے بیان کیا کہ مظفر کے دسترخوان میلاد پر، یعنی میلاد النبی کا جو اہتمام کرتا تھا، اس کے دسترخوان پر حاضر ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا، یعنی حضور کا میلاد یہ کیسے کرتا تھا، اس کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. اس نے کیا دیکھا کہ اس میلاد میں جو حضور کا میلاد مناتا تھا اس میں 5000 بھنے ہوئے بکرے ہوتے تھے، 10,000 مرغیاں ہوتی تھی، 1,00,000 مٹی کے پیالے ہوتے تھے اور 30,000 مٹھائی کے تھالے ہوتے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ میلاد کے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے علماء اور صوفیہ اکرام حاضر ہوتے تھے اور وہ انہیں خلعتیں دیتا تھا، خلعتیں پہناتا تھا، ان کے احترام میں، اکرام میں اور عطیات پیش کیا کرتا تھا. اور صوفیہ اکرام کے لیے ظہر سے عصر تک سما کی مجلسیں ہوتی تھی اور خود بھی ان کے ساتھ رقص کرتا تھا. ہر خاص و عام کے لیے ایک دارالضیافت بنایا تھا اور وہ حرمین شریفین اور دیگر علاقوں کے لیے صدقات وغیرہ اور خیر اور فلاح کے کام کیا کرتا تھا. اور ہر سال بہت سے قیدیوں کو انگریزوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے ان کے اس ہاتھ سے 60,000 سے زیادہ قیدیوں کو انگریزوں کے پاس سے چھڑایا. اتنا نیک دل اور کار خیر کرنے والا بادشاہ تھا. ایک دفعہ کا واقعہ سن لیجئے. جو اس کی بیوی ربیہ خاتون بنت ایوب، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اس بادشاہ سے، ابو سعید المظفر سے کہا کہ تم ذرا کپڑے تو اچھے پہن لو، یہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ کیا جواب دیتا ہے سنیے. دیکھیے اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا، یعنی یہ آپ کی بیوی ربیہ بنت ایوب کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی صلاح الدین ایوبی نے کرایا تھا. اس خاتون کا بیان ہے کہ شاہ کی قمیص 5 دراہیم کے برابر بھی نہ ہوتی تھی، یعنی بالکل معمولی کپڑے والی، معمولی سے پیسوں والا لباس پہنتا تھا، کوئی مہنگا لباس نہیں یہ بادشاہ. بس میں نے اسے اس بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگا میرا 5 درہم کپڑے کو پہننا اور باقی درہم
غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، خیرات کر دینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں 5 درہم کے بجائے 500 درہم یا 5000 کا خمیس پہن لوں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ میں 5 درہم کا خمیس پہن لوں اور ماباقی کی ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اتنا نیک دل اور غریب پرور یہ حکمران تھا۔ کہتا ہے کہ قیمتی کپڑا پہنوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ فقراء اور مساکین کو باقی پیسے تقسیم کر دوں۔ اور وہ ہر سال محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا اور مہمان نوازی پر 1 لاکھ دینار خرچ کرتا، اور حرمین شریفین اور پانی پر حجاز کے راستے اور خفیہ صدقات کے علاوہ 30,000 دینار خرچ کرتا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کی وفات قلعہ اربل میں ہوئی اور اس نے وصیت کیا تھا کہ اسے مکہ لے جایا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا، اسے مزار علی میں دفن کیا گیا۔ تو الغرض یہ شاہ اربل سلطان ابو سعید المظفر، انہوں نے بڑے اہتمام سے تزک و احتشام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کیا، اور یہ حوالہ اکثر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے محفل میلاد کو منظم طریقے سے اور رواج ملا اور زیادہ عام ہوتے گئی۔ الغرض یہ محفل میلاد اس کے بعد عام ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اہل حرمین بھی حضور محفل میلاد منعقد کیا کرتے، اور یہ حوالے آپ کو جا بجا مل جائیں گے کہ حرمین، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، ملک شام، عراق، سعودیہ، فلسطین، لبنان، لیبیا، الغرض جتنے ممالک عرب ممالک ہے، سوڈان، یہ سارے ممالک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، اور باضابطہ طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو سرکاری طور پر تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو الغرض میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منظم طریقے سے تقریباً 1000 سال سے منظم طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، گرچہ کہ قرون ثلاثہ ابتدائی 300 سال تک یہ منظم طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی دلیل نہیں ملتی، لیکن اس وقت اور حالات کے لحاظ سے منانے کے ایسے کئی دلائل ملتے ہیں۔ لیکن آج جو منظم طریقے سے منایا جا رہا ہے ویسی گرچہ کہ دلیل نہیں ملتی، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اس کے کرنے پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ابو لہب کافر ہے، اس نے خوشی منایا تو اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے، اور اس کی انگلی سے میٹھا اور شیریں پاری جاری کر رہا ہے۔ وہ بے ایمان ہے، ساری زندگی حضور کا مخالف اور دشمن رہا، اس کو اس کے فیضان سے، میلاد کی خوشی کے فیضان سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی ولادت پر اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے محروم رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب رہی بات جہاں تک ہمارے رویے کی بات ہے، ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ میلاد کے نام پر ہم ناچ گانوں کو فروغ نہ دیں، ڈی جے کو فروغ نہ دیں، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہم ایسے میلاد کے قائل نہیں ہیں، ہم ایسے میلاد کی بالکل بھی تائید نہیں کرتے جس میلاد میں غیر شرعی امور انجام دیے جاتے ہیں، جس میلاد کے نام پر عرش لگایا جا رہا ہے، ڈی جے لگا کر ناچا جا رہا ہے، گانے لگا کر ناچا جا رہا ہے، یا لوگوں کی تکلیف کا باعث بنا جا رہا ہے، ایسے میلاد کی ہم تائید نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھنے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عقیدت و اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔